گرداب قسط نمبر 32۔ چل یار نکل بھاگیں یہاں سے، گاؤں والے لوگ جاگ گئے ہیں اور اسی طرف چلے آ رہے ہیں۔ فضا میں ابھرتے ہوئے ہلکے شور کی آواز کو سن کر ریوالور بردار شخص نے اپنے ساتھی سے چیخ کر کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرتے ہوئے ایک سمت کی طرف دوڑ لگانے کی کوشش شروع کر دی۔ فضا میں ابھرتے شور کی بھن بھناہٹ آفتاب نے بھی سن لی تھی۔ اسے امید تھی کہ اگر وہ کچھ دیر اور ان دونوں کو روکنے میں کامیاب ہو گیا تو گاؤں والے ضرور یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ لوگ پہنچ جاتے تو پھر ان دونوں کا وہاں سے بچ نکلنا مشکل ہو جاتا۔ وقت کی یہ چھوٹی سی مہلت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی تمام تر ہمتیں مجتمع کر ڈالی اور الٹ کر گرنے کے بعد کسی نوکیلے پتھر کی زد میں آ کر پھٹ جانے والی اپنے سر کی تکلیف پر قابو پاتا ہوا ان دونوں کے پیچھے تیزی سے لپکا۔ آوازیں اب بہت قریب آ چکی تھی، چنانچہ اس بار ریوالور بردار نے اپنے لیے کوئی خطرہ مول لینا بالکل مناسب نہ سمجھا اور ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے تیزی سے گولی چلا دی۔ جوش میں آگے بڑھتے ہوئے آفتاب کو ایک جھٹکا لگا اور اپنی دائیں ٹانگ کی ران میں دہکتے ہوئے انگارے کی اذیت کو محسوس کرتا ہوا وہ تیزی سے نیچے گر پڑا۔ حملہ آور اس کی طرف سے مطمئن ہو کر فاصلے پر بندھے ہوئے گھوڑوں تک پہنچ گئے اور لپک کر ان پر سوار ہوتے ہوئے برق رفتاری سے ایک طرف کو دوڑ پڑے۔ ان کے یہ گھوڑے پہلے ان کی نظر میں نہیں آئے تھے، آ بھی جاتے تو وہ لوگ کیا کر لیتے؟ جتنی کوشش وہ کر سکتا تھا اپنی جان کی بازی لگا کر لی تھی، اور اب بے بسی سے زمین پر گرا بلند سے بلند تر ہوتے آگ کے شعلوں کی رقص کرتی روشنی میں ان کو بھڑکانے والوں کو فرار ہوتے دیکھ کر چپ چاپ لیٹا پڑا تھا۔ ان شعلوں میں اس کا کیا کچھ جل پڑا تھا یہ حساب تو بعد میں ہونا تھا، لیکن اپنے خوابوں کو یوں جلتا دیکھنا بہت تکلیف دہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس آگ کی جلن اپنے روم روم میں محسوس کرتا وہ کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا خود اسے کچھ علم نہ ہو سکا تھا۔ کل تک جو عمارت رنگوں سے مزین تھی آج ایک سیاہ ڈھانچے کی صورت میں کھڑی نظر آتی تھی۔ آگ نے اس کی ساری خوبصورتی کو چاٹ لیا تھا۔ کمروں میں ڈالا گیا نیا فرنیچر، دیواروں پر لگے سافٹ بورڈز، چارٹس اور وہ آرائشی جھنڈیاں جو کل کی تقریب کے اہتمام کے لیے بطور خاص لگوائی گئی تھیں، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ وہ گھمبیر خاموشی کے ساتھ ہونٹ بھینچے ساری تباہی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس تباہی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس معاملے میں اسے کوئی شک بھی نہ تھا۔ پیر آباد کے اس اسکول کی ترقی میں سب سے زیادہ تکلیف صرف اور صرف ایک شخص کو ہی تھی، اور وہ شخص تھا چودھری افتخار۔ اپنی منافقانہ خصلت سے کام لیتے ہوئے اس نے ماتھے پر شکن آئے بغیر کل کی تقریب میں بہت خوشی خوشی شرکت بھی کی تھی، اسکول کی توسیع پر خوشی کا اظہار بھی کیا تھا اور آنے والے معزز مہمانوں کی ضیافت کا بھرپور انتظام بھی کر ڈالا تھا، لیکن موقع ملتے ہی پہلی فرصت میں اپنی چال چل گیا۔ آگ اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ اس نے نئے تعمیر شدہ کمروں کے ساتھ ساتھ پرانے کمروں کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ پیٹرول کی آگ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے، مزید یہ کہ اس جگہ کوئی ہنگامی امداد پہنچانا آسان کام بھی تو نہ تھا۔ ابتدا میں تو گاؤں والے بالٹیوں کا پانی ہی ڈال رہے تھے اور آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف تھے، لیکن اس کوشش سے آگ اور بھی زیادہ بھڑکتی تھی۔ ان حالات میں بس ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ منیب نے اپنے موبائل فون سے ہنگامی امداد کے لیے کال کر ڈالی تھی۔ چودھری کی بدولت قائم ہونے والے موبائل کمپنی کے نیٹ ورک نے اس برے وقت میں بہت ساتھ دیا تھا۔ فون کال پر آگ بجھانے والی گاڑیاں اور ایمبولینس فوری طور پر پیر آباد کی طرف روانہ کر دی گئی تھیں۔ ایمبولینس پہنچنے پر زخمی آفتاب کو گاؤں کے لوگوں نے اپنے طور پر ابتدائی طبی امداد ضرور دے ڈالی تھی، لیکن سر پر لگنے والی چوٹ اور گولی لگنے کے باعث زخم بہت زیادہ مہلک نظر آتا تھا۔ ان تمام زخموں کی وجہ سے اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا، اسی لیے وہ بے ہوش تھا۔ شہریار کو صبح سے پہلے ہی اس اطلاع کی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن فوری طور پر پیر آباد آنے کے بجائے اس نے نورکوٹ کے اس چھوٹے سے اسپتال جانا زیادہ مناسب سمجھا تھا جہاں آفتاب کو لے کر جا رہے تھے۔ وہاں پر بہت ساری طبی سہولیات نہ تھیں۔ وہاں ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر سے جو کچھ بن پڑا وہ اس نے اپنے طور پر کر دیا
اور پھر اس کے حکم پر آفتاب کو فوری طور پر لاہور کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ آفتاب کی زندگی اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی تھی، اس لیے اسے بچانے کے لیے وہ اپنے تمام تر اختیارات کو بروئے کار لے کر آ رہا تھا۔ نور کوٹ والے اسپتال سے ایمبولینس کی روانگی کے ساتھ ہی ایک ایمبولینس لاہور سے بھی روانہ ہوئی۔ اس ایمبولینس میں جدید سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر اور میل نرس بھی موجود تھا۔ یہ انتظام اس لیے تھا کہ یہاں سے جانے والے اور لاہور سے آنے والی ایمبولینس جس مقام پر آپس میں ملیں گی، آفتاب کو لاہور والی ایمبولینس میں منتقل کر کے راستے میں ہی بہتر طور پر امداد کی فراہمی شروع کر دی جائے گی۔ اس کی یہ حکمت عملی بہت کامیاب رہی تھی اور صبح یہاں کے لیے روانہ ہونے سے قبل اسے اطلاع مل گئی تھی کہ آفتاب کی جان اب خطرے سے باہر ہے۔ آگ نے 80% عمارت کو نقصان پہنچایا ہے جناب۔ دوبارہ سے اس عمارت کو مرمت کرنے اور قابل استعمال بنانے میں کافی وقت بھی لگ جائے گا۔ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق آگ پیٹرول ڈال کر لگائی گئی تھی اور بہت تیزی سے پھیلی تھی۔ آگ کس نے اور کیوں لگائی، اس سلسلے میں ابھی حقائق سامنے بالکل نہ آ سکے تھے۔ جائے وقوع کے ایک گواہ ماسٹر منیب کے مطابق ہمیں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق رات کے آخری پہر اس کی آنکھ عجیب و غریب شور سے کھلی۔ کمرے کی کھڑکی اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور ماسٹر آفتاب کمرے میں موجود نہ تھا۔ اس نے تیزی سے باہر آ کر دیکھا تو اسے ماسٹر آفتاب 2 نقاب پوش لوگوں سے لڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے اس لڑائی میں دخل دینا چاہا تو حملہ آوروں میں سے ایک نے ریوالور اس پر تان دیا اور اسے دور رہنے پر مجبور کر دیا۔ ماسٹر آفتاب کو بھی اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، لیکن وہ جوش میں اس دھمکی کو خاطر میں بالکل نہیں لایا تھا اور حملہ آوروں کے فرار کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرنے لگا۔ طیش میں آ کر دھمکی دینے والے شخص نے اس پر گولی چلا دی۔ لڑائی کے دوران وہ پہلے ہی بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ گولی لگنے کے بعد بالکل ہی حواس کھو بیٹھا۔ حملہ آور اسے گولی مارنے کے بعد اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر تیزی سے فرار ہو گئے۔ کھوجی کے ذریعے گھوڑوں کے سموں کا کھوج لگانے کی کوشش بھی بالکل بیکار تھی، کیونکہ ان لوگوں نے فرار کے لیے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ کھوج بالکل مل ہی نہ سکے۔ اب ہمارے پاس واحد آپشن یہی ہے کہ ماسٹر آفتاب ہوش میں آنے کے بعد کوئی ایسی بات بتا دیں گے جس سے حملہ آوروں کے بارے میں ہمیں کوئی کھوج مل سکے۔ اس نے حملہ آوروں سے براہ راست مقابلہ کیا تھا۔ اس مقابلے کے دوران ہو سکتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو شناخت بھی کر لیا ہو۔ ان لوگوں سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ وہاں کھڑے ایس پی اس واقعے کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے اپنی رائے بھی آہستہ آہستہ دے رہا تھا۔ اس کے آخری جملے نے شہریار کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ جانتا تھا کہ ایس پی اس حادثے اور اس کے ذمہ داران سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن پھر بھی معاملے کو ایسا رخ دینے کی کوشش کرنے میں مصروف عمل تھا جس سے کسی حد تک واقعے کی ذمہ داری کسی دوسرے پر تھوپی جا سکے۔ ماسٹر آفتاب نہ تو کسی کا دشمن تھا، نہ تو کوئی لٹیرا تھا، نہ جاگیردار اور نہ ہی کوئی اعلیٰ عہدیدار، اسی لیے اس کی کسی سے ذاتی دشمنی کا سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی واقعہ جس انداز میں پیش آیا اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسکول کی عمارت کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ لوگ آئے تھے۔ اگر انہیں آفتاب سے کوئی ذاتی دشمنی ہوتی نا تو وہ اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پالنے کے بجائے سیدھے سیدھے اسے گولی مار کر ختم بھی تو کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ اس لیے پلیز آپ اپنی تفتیشی ٹیم سے کہیں کہ ماسٹر آفتاب کی ذات کو فوکس کرنے کے بجائے واقعے کی نوعیت کو فوکس کریں اور اس کے بارے میں تحقیقات شروع کریں اور ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش شروع کر دیں جنہیں یہاں اسکول کے وجود پر کوئی اعتراض ہے۔ بے حد رکھائی سے ایس پی کا جواب دیتے ہوئے وہ اپنے ساتھ ہی موجود عبد المنان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عبد المنان، سارے نقصان کا تخمینہ لگوا لو اور ساتھ ہی فوری طور پر یہ حساب بھی لگاؤ کہ اسکول کی عمارت کو کم سے کم عرصے میں دوبارہ اسٹیبلش کرنے میں کتنے اخراجات اور لاگت آئے گی۔ میں زیادہ دن تک اس اسکول کو اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا، دوبارہ سے بنوانا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، اس بار سیکیورٹی کے لیے بھی کوئی معقول انتظام کر لینا ضرور سے۔ جنہوں نے ایک بار یہ حرکت کی ہے وہ دوبارہ بھی ایسی کوشش کر سکتے ہیں۔ ان سازشی عناصر کی کوئی اور کوشش
दोबारा हरगिज़ कामयाब नहीं होनी चाहिए। सुना तुमने? सख्त लहजे में अहकामात जारी करके वो अपनी गाड़ी की तरफ तेज़ी से बढ़ गया। फिर क्या कहते हो अनवर तुम? क्या तुम ये काम कर लोगे? क्यों नहीं सर जी, क्यों नहीं? मैंने खुद आपसे कहा था कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। अब भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? काम ज़रा ख़तरनाक है। बात खुल जाने की सूरत में तुम चौधरी के अताब का शिकार भी बन सकते हो। सोच लिया तुमने इस सिलसिले में? मैं इस सिलसिले में तुम पर कोई ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहता। मैं सोच समझकर आपका काम करने पर राज़ी हुआ हूँ सर जी। मेरी समझ में ये पूरी बात आ गई है कि बंदे के नसीब में अगर कोई नुकसान लिखा हो ना, तो वो उस नुकसान से कभी नहीं बच सकता। चौधरी साहब जब मेरे ससुराल वालों से नाराज़ थे तो मैंने इसीलिए उन लोगों से नाता तोड़ा था कि कहीं चौधरी का गुस्सा मुझे और मेरे घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन हुआ क्या, घर बैठे बैठे मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरी घर वाली जान से चली गई और मैं अपने बच्चे की खुशी भी देख ना सका। क्या मिला मुझे? जब भी इस नुकसान का ख्याल आता है ना, तो मुंशी जी की बेमुरव्वती मुझे बुरी तरह से सताने लगती है। अगर वो उस दिन अपनी गड्डी दे देते तो शायद मेरी घरवाली की जान बच जाती। मेरा दिल खट्टा हो गया उनकी तरफ से। अब मैं कुछ नहीं सोच रहा। जिनकी खातिर हम अपना खून पसीना बहाते हैं ना, उन्हें हमारा कोई ख्याल ही नहीं। फिर हम उनका ख्याल क्यों करें? आप कम अज़ कम हमारे गांव की भलाई के लिए तो सोचते हैं ना। गांव में स्कूल और अस्पताल बन जाएंगे तो गांव तरक्की करेगा। हमारे लोगों के लिए रोज़गार का बंदोबस्त होगा। हमारे लिए आसानियां पैदा होंगी। अनवर ने बहुत जोश से उसकी बात का जवाब दिया। उसे अंदाज़ा हो गया था कि चौधरी इफ्तिखार की रेशा दवानियों पर काबू पाने के लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, जिसके ज़रिए उसकी चालों का तोड़ किया जा सके। अब तक उसने चौधरी के खिलाफ जो भी कार्रवाई की थी, उसके नतीजे में उसे नाकामी ही नाकामी मिली थी। अनवर से कब्रिस्तान में होने वाली मुलाकात के बाद उसके जहन में ये ख्याल आया था कि चौधरी के कारिंदों में से ही किसी एक को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और फिर इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। स्कूल में आग लगने के वाक़े के बाद इस ख़याल में मज़ीद मजबूती आ गई थी और उसने अनवर को कुछ रकम की ऑफ़र के साथ ये ज़िम्मेदारी सौंपी थी कि वो चौधरी इफ्तिखार के ख़िलाफ़ सबूत फराहम करने में उनकी मदद करेगा। अनवर, जो बीवी की मौत के बाद अच्छा खासा दिल बर्दाश्ता हो चुका था, इस काम के लिए फ़ौरन ही राज़ी हुआ। ठीक है, फिर तुम सारे मामलात पर नज़र रखोगे। ख़ास तौर पर यह जानने की कोशिश ज़रूर करना कि जंगल में लकड़ियाँ या खालें किस दिन और किस वक्त स्मगल की जाएंगी। तुम्हारे लिए मोबाइल फ़ोन का इंतज़ाम मैं करूँगा। अब्दुल मनान से मोबाइल सेट ले लेना और उसका इस्तेमाल भी अच्छे तरीके से सीख लेना। मोबाइल से ये फ़ायदा तुम्हें होगा कि तुम फ़ौरी तौर पर हमें हर बात की इत्तला पहुंचा सकोगे, मगर ख़याल रखना कि तुम्हारा मोबाइल किसी की नज़रों में बिल्कुल ना आए, वरना तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने तुम्हें नज़रों में आने से बचाने के लिए ख़ास तौर पर दफ्तर के बजाय यहाँ पर घर पर तुमसे मुलाकात रखी थी। तुम भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना और किसी को मालूम ना होने देना कि तुम कहाँ गए थे। वो उसे अच्छे तरीके से उसका काम समझा चुका था। ये आखिरी हिदायत उसने सिर्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे दी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। मैं आपकी बताई गई हर बात याद रखूँगा और कोशिश करूँगा कि जैसा आपने कहा वैसा ही अमल करूँ। उसने आजिज़ी से जवाब दिया, लेकिन जाने के लिए बिल्कुल ना उठा। क्या बात है अनवर, कुछ कहना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो? उसके अंदाज़ को देखते हुए शहरयार ने पूछना चाहा। नहीं सर जी, पूछना तो कुछ नहीं, पर एक अर्ज़ करनी है। कहो, क्या बात है? उसकी झिझक को महसूस करते हुए शहरयार ने उसे हौसला दिया। कोई मसला है तो फ़ौरन बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। वो जी, मेरा साला है ना इलियासा, वो 2 दिन से गायब है। घर से तो मदरसे के लिए निकला था, पर साहब लोग कहते हैं कि वो मदरसे आया ही नहीं। हर तरफ उसे ढूंढ लिया, पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन कुछ खबर ही नहीं मिलती। आप बड़े अफसर हैं, अगर पुलिस वालों पर जोर देंगे तो वो इलियासे को ठीक तरह से तलाश करने की कोशिश भी करेंगे। अभी तो उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट लिखने के सिवा कुछ भी नहीं किया। बेचारे चाचा जी और चाची की बहुत बुरी हालत है। पहले ही वो 2 जवान बेटियों का सदमा खाकर बैठे हुए हैं। इस पर इलियास भी अचानक से गायब हो गया।
ایک ہی تو بیٹا ہے ان کا، آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے کہ اس کی گمشدگی سے ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ انور کی دی ہوئی اطلاع نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ گاؤں سے کسی بچے کا یوں غائب ہو جانا معمولی بات تو نہ تھا۔ شہروں میں تو پھر بھی اس بات کا امکان ہوتا تھا کہ بچے اتفاقاً ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن گاؤں کے محدود ماحول میں جہاں ہر فرد دوسرے فرد سے اچھی طرح سے واقف ہوتا تھا، کسی بچے کا یوں غائب ہو جانا بہت غیر معمولی سا واقعہ تھا۔ اس واقعے سے بھی یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بچہ حادثے سے دوچار ہوا ہے، اسی لیے 2 دن گزر جانے کے باوجود اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل سکا۔ میں تھانے فون کر کے ہدایت کر دوں گا، تم اس بارے میں بالکل فکر مند نہ ہو۔ انور پر اپنی پریشانی ظاہر بالکل نہیں ہونے دے رہا تھا اور اس نے اسے تسلی دی اور وہ شکریہ ادا کرتا ہوا تیزی سے رخصت ہو گیا۔ انور کے روانہ ہوتے ہی اس نے متعلقہ تھانے فون کر کے تھانے دار کو الیاس کے سلسلے میں سختی سے ہدایات جاری کی اور فون کرنے کے بعد غیاث محمد کے بارے میں سوچنے لگا۔ ان لوگوں نے خود کو کسی مصیبت سے بچانے کے لیے ماہبانوں کا بیاہ چودھری افتخار سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن چودھری افتخار تو کیا انہیں نقصان پہنچاتا، وہ ویسے ہی پے در پے نقصانات کی زد میں آتے چلے گئے۔ شاید ابھی کچھ دیر پہلے انور نے صحیح کہا تھا کہ جو نقصان آدمی کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہو وہ اس سے کبھی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ غیاث محمد کے سلسلے میں بھی ایسے ہی حالات درپیش تھے، نقصانات اس کے سامنے تھے۔ غیاث محمد بھی مسلسل ایسے ہی نقصانات کی زد پر آ چکا تھا۔ آپ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوتی کشور کو دیکھ کر وہ بری طرح سے چونکا اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کوشش میں اس کے منہ سے ایک زوردار کراہ نکل گئی۔ پلیز آپ لیٹے رہیے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے روکنا چاہا۔ آپ یہاں کیسے آ گئیں اور کیوں آئیں؟ مجھے آپ کے زخمی ہونے اور لاہور کے ہسپتال میں داخل ہونے کی خبر مل گئی تھی، اسی لیے چلی آئی۔ خبر ملتے ہی میرا دل پریشان ہو گیا کہ کسی طرح آپ کو دیکھ لوں، اگر نہ دیکھا تو مزید پریشان ہو جاؤں گی۔ بڑی مشکل سے رو دھو کر اماں کو راضی کیا کہ حویلی میں دل گھبراتا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے لاہور چل کر رہیں۔ آپ کی پریشانی میں ویسے ہی میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا میں نے۔ میری ایسی حالت دیکھ کر اماں نے ابا جی کو راضی کر لیا کہ کچھ دنوں کے لیے وہ ہم کو لاہور بھیج دیں۔ کل رات ہی ہم لاہور پہنچے ہیں۔ صبح صبح میں نے اماں سے بہانہ کیا کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے ڈرائیور کو بھیج کر ڈاکٹر کو گھر بلوا لیا۔ ڈاکٹر نے کھانے کے لیے دوا دی تو میں نے بالکل نہ کھائی، لیکن اماں پر یہی ظاہر کیا کہ دوا کھانے کے باوجود میرا درد بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رانی جو گاؤں سے میرے ساتھ آئی تھی، اس نے اماں کو مشورہ دیا کہ بی بی کو اسپتال لے چلتے ہیں۔ اب بیچاری اماں نیچے انتظار گاہ میں بیٹھی ہیں اور میں ڈاکٹر کو دکھانے اور مختلف ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بہانے یہاں چلی آئی ہوں۔ رانی میرے ساتھ باہر کھڑی ہے۔ وہ بیڈ کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے بجائے ابھی تک کھڑی تھی اور مزے سے اپنا پورا کارنامہ سنا رہی تھی۔ آپ کو اس طرح یہاں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا جناب، اس طرح آنے میں کوئی گڑبڑ بھی تو ہو سکتی تھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ آپ اس طرح خود کو خطرے میں ڈال کر مجھ سے ملنے نہیں آئیں گی۔ ساری بات سن کر وہ تیزی سے ٹوکنے لگا۔ سوری آفتاب، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، لیکن آپ کے زخمی ہونے کا سن کر میں بالکل بے قرار ہو گئی تھی اور رہ نہیں سکتی تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ جب مجھے آپ کے زخمی ہونے کی خبر ملی تو میرے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ مجھے رانی نے بتایا تھا کہ آپ کو کہاں کہاں چوٹیں لگی ہیں، اور یقین جانیں میں نے اپنے جسم پر ان ساری جگہوں پر اچھے طریقے سے درد محسوس کیا تھا۔ پھر سب سے بڑھ کر آپ کو گولی لگنے کی خبر نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ بھلے سے ٹانگ میں گولی لگی تھی، لیکن لگی تو گولی تھی نا۔ گولی چیز کیا ہوتی ہے میں سن کر کیا آرام سے بیٹھتی؟ میرا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اڑ کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر میں جن اندیکھی زنجیروں میں جکڑی گئی ہوں نا، ان سے نجات حاصل کرنا تو آسان کام ہے ہی نہیں۔ اب بھی کوشش کے بعد یہ چند پل ہی حاصل کر پائی، ورنہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ سارا وقت آپ کے ساتھ ہی رہوں، آپ کی خدمت کروں اور آپ کے ہر درد کو اپنی پلکوں پر چن لوں۔ جذبات سے بھیگی آواز میں کہتی ہوئی وہ انگلیوں سے اس کی آنکھ کے قریب پڑے ہوئے نیل کے نشان کو آہستہ آہستہ سہلا رہی تھی۔ اس کی جذبات سے بھیگی اور نم آنکھیں دیکھ کر آفتاب کا دل پسیج گیا۔ اس نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر بولا، اب تو آپ نے مجھے دیکھ لیا نا؟
آپ کو تسلی ہو گئی؟ دیکھیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ خاک ٹھیک ہیں آپ؟ اتنے زخم لگے ہیں آپ کو؟ اس کی آنکھوں کی نمی تیزی سے آنسوؤں میں تبدیل ہوئی۔ زخم لگے ہیں لیکن اب درد محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ نے مجھے چھو کر میرا سارا درد اپنی انگلیوں میں سمیٹ لیا۔ آفتاب کے اس جملے پر وہ تھوڑی سی شرما گئی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی، سو کامیاب نہ ہو سکی۔ یہ میرا موبائل نمبر ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ میرا پہلے والا سیٹ تو اس دن کی لڑائی میں کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے لیے یہ نیا سیٹ منگوایا تھا۔ اس کا نمبر ابھی کسی کے پاس موجود نہیں، اسے اپنے پاس رکھ لیں۔ میں اپنے لیے دوسرا سیٹ اور سم منگوا کر آپ کو اس پر کال کروں گا۔ آپ فون پر مجھ سے بات کر لیں گی نا تو آپ کو تسلی ہو جایا کرے گی اور اس میں زیادہ خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ آفتاب نے اپنے سرہانے سے موبائل چارجر سمیت اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے دونوں چیزیں اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیں۔ دایاں ہاتھ بدستور آفتاب کی گرفت میں ہی تھا۔ بس اب آپ جائیں، جلدی چلی جائیں، آفتاب نے اس سے کہا اور اپنے ہاتھ کی گرفت میں موجود اس کے ہاتھ کی پشت پر آہستہ سے بوسہ دے دیا۔ عین اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ آفتاب پھرتی سے کشور کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ وہ سر سے سرک جانے والی اپنی چادر درست کرتی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ وہاں رانی حیران پریشان کھڑی تھی۔ یقیناً شہریار کو دیکھ کر ہی وہ اتنی حواس باختہ نظر آتی تھی کہ بروقت اسے اطلاع نہ پہنچا سکی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ بتاؤ تو صحیح۔ میں پرسنل وزٹ پر لاہور آیا تھا، سوچا تمہاری خیریت بھی پوچھتا چلوں۔ وہاں پھیلنے والی ہلچل لمحاتی تھی۔ کشور کے روانہ ہوتے ہی کمرے میں سکون چھا گیا۔ شہریار نے سارے منظر سے قطعی بے نیازی برتتے ہوئے کرسی سنبھال کر بیٹھتے ہوئے اس سے گفتگو کا آغاز کیا۔ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر، اب تو کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلد یہاں سے نجات پا کر گاؤں واپس پہنچوں گا۔ تم پہنچو گے تو تمہیں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ملے گا۔ سنا تم نے؟ میں نے آرڈر کر دیا ہے کہ مجھے اسکول جلد از جلد ورکنگ کنڈیشن میں دوبارہ چاہیے۔ وہاں کام جاری ہے، جلد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ میں نے ایک نئے ڈپارٹمنٹ کا بھی ارینجمنٹ کر لیا ہے۔ اب اسکول شروع ہوگا تو وہ ٹیچر بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ میں گاؤں کا ایک مکان تم لوگوں کے لیے ٹھیک کروا رہا ہوں۔ اب تمہارے استعمال والا کمرہ بھی اسکول میں ہی شامل ہوگا۔ اسکول کے لیے اور اوپر کی صفائی، کام کاج، نگرانی کے لیے میں نے ایک چوکیدار کا انتظام بھی کر ڈالا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دشمنوں کی کوئی سازش کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس نے آفتاب کو خوشخبری سنائی۔ تھینک یو سر، تھینک یو، مجھے اسکول کی طرف سے بہت زیادہ فکر تھی۔ اس خبر کو سن کر اس نے ممنونیت کا اظہار کیا۔ اتنی فکر مت کیا کرو، اسکول تمہارے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، میں خود بھی اس سلسلے میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا مالی نقصان برداشت کرنا بھی میرے لیے مشکل کام نہیں، لیکن تم جیسے قیمتی اور مخلص شخص کو کھو دینا میں کبھی نہیں چاہتا۔ سو پلیز بی کیئرفل نیکسٹ ٹائم۔ میں خیال رکھوں گا سر، ضرور خیال رکھوں گا۔ شہریار کی نصیحت کے جواب میں اس نے وعدہ کیا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے خود کو میرے اندازے سے بڑھ کر خطروں میں ڈال رکھا ہے۔ باہر جو لڑکی کھڑی تھی نا، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ وہ چودھری افتخار کی ملازمہ ہے اور میں نے کئی بار اسے حویلی میں دیکھ رکھا ہے۔ اس ملازمہ کی موجودگی سے مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ کچھ دیر قبل جو خاتون یہاں موجود تھیں ان کا حویلی سے کوئی گہرا تعلق بھی بنتا ہے۔ وہ چودھری افتخار کی سب سے چھوٹی بیٹی کشور ہے۔ شہریار کے گھمبیر لہجے کے جواب میں اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اوہ آئی سی، اس نے ہونٹ سکیڑے۔ پھر تو واقعی معاملہ میرے اندازے سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ ویسے تو یہ تمہارا اپنا پرسنل معاملہ ہے اور میں کسی کی ذاتیات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا، لیکن تم سے میں پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ تم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ چودھری ٹائپ کے لوگ خود تو بے شک دوسروں کی عزت سے کھیلتے پھریں، لیکن اپنے گھر کی خواتین کے معاملے میں بہت حساس لوگ ہوتے ہیں۔ اسے آفتاب سے اتنی زیادہ انسیت ہو گئی تھی کہ خلاف طبیعت اسے نصیحت بھی کر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں سر، لیکن یہ بات آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ بعض معاملات میں انسان خود اچھا خاصا سمجھدار ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ لیکن آپ یہ مت سمجھیں کہ میری اور کشور کی روٹین میں ملاقاتیں جاری ہیں۔ وہ بیچاری
میری حالت کا سن کر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت مشکلوں سے یہاں پہنچی تھی، پھر بھی میں نے اس سے یہ کہہ دیا کہ آئندہ یہ غلطی کبھی نہیں کرے گی۔ وہ وضاحت دینے لگا، اوکے، تم جیسے مناسب سمجھو، یہ معاملہ خود ہینڈل کرو، میں اب چلتا ہوں۔ میں نے اسپتال والوں کو تو تمام ہدایات جاری کر دی ہیں، لیکن اگر پھر بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو فون پر مجھے اطلاع ضرور کر دینا۔ ٹیک کیئر۔ حسب ہدایت اس نے اچانک ہی بات ختم کر دی اور آفتاب سے ہاتھ ملا کر رخصت ہوا۔ میں کوشش کر رہا ہوں بختیار صاحب کہ آپ کے گاؤں کے مسائل جلد از جلد حل کروا سکوں۔ آج میں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، انہوں نے آپ کے علاقے کا سروے کر کے مرکزِ صحت کے لیے جگہ کا انتخاب کر ڈالا۔ اب اس کے مطابق یہ لوگ نقشہ وغیرہ تیار کریں گے، پھر کام شروع ہو جائے گا۔ میں نے سوچا ہے کہ اس مرکزِ صحت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر کو دعوت دے ڈالیں۔ وہ اگر یہاں آنے پر راضی ہو جائیں گے، پھر میڈیا کے لوگوں کے سامنے ہی ہم ان سے نورپور میں بجلی کی سپلائی کے سلسلے میں درخواست بھی کریں گے۔ میڈیا والوں کی موجودگی میں وہ یہاں بجلی کی فراہمی کا وعدہ کرنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے۔ ایک بار اگر انہوں نے وعدہ کر لیا تو پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سیاسی نمائندے اپنا کردار بالکل اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہے، شاید وہی ایسا کام کر ڈالیں۔ آج وہ سروے ٹیم کے ساتھ نورپور پہنچا تھا۔ عبدالمنان کو اس نے پیر آباد میں اسکول کی مرمت کے کام کا جائزہ لینے کی ذمہ داری سونپی تھی اور خود یہاں پر چلا آیا، پھر انہیں روانہ کر کے خود نورپور کے چودھری بختیار سے ملنے کے لیے یہاں چلا آیا تھا۔ پیروں سے معذور مگر کھلے دل کا چودھری بختیار اسے بہت پسند آیا تھا۔ سیاسی نمائندوں کی تو بات ہی نہ کریں نا جی، سارے کے سارے کٹ پتلیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ تمام چودھری لوگ مڈل کلاس کے پڑھے لکھے بندوں کو پکڑ کر الیکشن میں کھڑا کر دیتے ہیں، ان بندوں کا کوئی جان نہ پہچان۔ لیکن ہماری عوام کو تو آپ جانتے ہی ہیں نا کہ ان پر حکومت کرنے والے جس کی طرف انہیں اٹھا دیں یا ہانک دیں، یہ بنا سوچے سمجھے اسے ووٹ دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جو بندے یہاں سے MNA اور MPA بنتے ہیں وہ تو سرے سے یہاں ملتے ہی نہیں۔ شہروں میں جا کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے اور مزے سے وہاں بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کبھار ادھر کا چکر لگاتے ہیں اور اپنے آقاؤں کے حکم کے مطابق کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ حکومت بہت خوش ہے کہ اس کی شرط کے مطابق پڑھے لکھے بندوں کے پاس سیاسی نمائندگی موجود ہے۔ چودھری افتخار جیسے مطمئن ہیں کہ بھلے سے نام کسی کا بھی ہو لیکن اصل آقا وہی ہیں، اور ان کے اشاروں پر ناچنے والے سیاسی نمائندے بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتے اور کبھی کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنی جگہ عیش کرتے نظر آتے ہیں اور خوشحال ہیں۔ چودھری بختیار نے اس کی بات کے جواب میں جو تبصرہ کیا وہ تلخ سہی لیکن مبنی حقیقت پر تھا۔ وہ خود اپنی ملازمت کے اس تھوڑے سے عرصے میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے بھانپ گیا تھا، اسی لیے اس نے ان تمام نمائشی نمائندوں سے کچھ خاص تعلق نہ بنا کے رکھا تھا۔ خود اپنی مرضی سے آزادانہ کام کرتا نظر آتا تھا، چاہے اس میں اسے پھنس بھی جانا پڑے، لیکن کرتا اپنی مرضی تھا۔ میں نے خود بھی یہ سارے حالات بھانپ لیے تھے جناب بختیار صاحب، مجھے پوری طرح سے احساس ہے یہاں کوئی بھی شخص عوام کے ساتھ مخلص نظر نہیں آتا، اور جو کچھ کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا ہے، اسی لیے میں سارے معاملات میں بھاگ دوڑ کر خود دیکھ بھال کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ جلد اپنے گاؤں سمیت سارے ضلع میں بہت ساری تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ چودھری بختیار کی بات سن کر اس نے اسے تسلی دی اور پھر رخصت کی اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حسب معمول اس کی گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ چودھری بختیار کے گھر سے وہ لوگ نکلے ہی تھے کہ ایک منظر نے انہیں اچانک سے چونکا دیا۔ ایک جیپ بہت تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آئی اور ان سے کافی فاصلے پر رک گئی۔ جیپ میں 4-5 آدمی سوار تھے، لیکن ان میں سے کسی کی بھی توجہ ان کی گاڑی کی طرف نہ تھی۔ وہ سب کے سب ان کو دیکھتے ہی چھلانگیں مار کر جیپ سے اترے اور ایک طرف دوڑنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود ڈنڈے
कुल्हाड़ियाँ बहुत ज़्यादा नुमायाँ थीं। जीप जिस रुख से आती नज़र आ रही थी, उससे यही अंदाज़ा हो रहा था कि ये तमाम सवारों का ताल्लुक नूरपुर से हरगिज़ नहीं, वो कहीं बाहर से आए थे। उनके तेवर भी खासे ख़तरनाक नज़र आते थे। उनका अंदाज़ बताता था कि वो किसी के ताक़ुब में लगे हैं। उनसे आगे एक लड़का और लड़की थे, जो तेज़ी से एक झुंड की तरफ भागे जा रहे थे। गाड़ी रोक लो ड्राइवर, जल्दी करो। ये महसूस करके कि उन दोनों की जान खतरे में है, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया। इस अरसे में उनकी गाड़ी जीप के करीब पहुंच चुकी थी। ड्राइवर ने हुक्म की तामील करते हुए फ़ौरन गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। वो और शहरयार बैक वक्त गाड़ी से बाहर निकले। इस वक्त अगर अब्दुल मनान भी साथ होता तो उन्हें इस मामले में मुलव्विस होने से ज़रूर रोकता, लेकिन ड्राइवर हुक्म का ग़ुलाम था। दूसरे खुद भी वो एक अजीब फितरत का मालिक था, सो फ़ौरन उसका साथ देने पर चल पड़ा। वो लोग दरख्तों के उसी झुंड की तरफ भाग रहे थे जहां उन्होंने पहले लड़का और लड़की को और फिर बाद में ताक़ुब करने वालों को दाखिल होते देख लिया था। उस जगह की ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम थी, इसलिए भागने में बहुत ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही थी, मगर इस बात का एक फ़ायदा ये भी था कि कदमों की आवाज़ पैदा नहीं होती थी। अगर वो लोग इस वक्त यहाँ गाड़ी लाने की कोशिश करते तो गाड़ी के टायर ज़रूर फंस जाते। वो दोनों मुमकिना रफ्तार से दौड़ते हुए दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए तो कुछ आवाज़ें उनकी समातों से टकरा गईं। इन आवाज़ों का ताक़ुब करते हुए वो दबे कदमों आगे बढ़े। झुंड में ज़रा ही आगे उन्हें लड़का लड़की और जीप में आने वाले तमाम लोग नज़र आ गए। देख कुर्बान, मैं कह रहा था ना कि तू सामने से हट जा। तू इसके सामने दीवार बनकर खड़ा नहीं रह सकता, और बंदे तुझे एक झटके में हटा सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए लिहाज कर रहा हूँ कि अपने ही नौकरों के हाथों तेरी बेइज्जती बिल्कुल ना हो। कुर्बान के नाम से पुकारा जाने वाला एक 20-22 साला लड़का सामने नज़र आ रहा था। उसने एक सहमी हुई लड़की को अपनी पुश्त के पीछे छुपा रखा था। लड़की की पीठ चौड़े तने वाले एक दरख्त के पीछे छुपी हुई थी, इसलिए किसी के लिए ये मुमकिन न था कि नौजवान को सामने से हटाए बगैर लड़की तक पहुंच सके, और उसके चेहरे से जाहिर था कि वो हरगिज़ भी लड़की के सामने से हटने का इरादा नहीं रखता। शहरयार ने लड़की को शनाख्त कर लिया था। वो चौधरी बख्तियार की छोटी बहन थी। पिछली बार वो लोग नूरपुर आए थे तो उन्होंने इस लड़की को चौधरी बख्तियार के घर पर ही देखा था। तू सामने से हट रहा है, या मैं फिर इन लोगों से कहूँ कि तुझे घसीट कर सामने से हटा दें और बांध कर जीप में डाल दें। नौजवान को सामने से हटते ना देखकर उस शख्स ने धमकी आमेज़ लहजे में पूछा। नहीं भरा, मैं नहीं हटूँगा। फरीदा तक पहुँचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुज़रना पड़ेगा। ये मेरे साथ यहाँ तक खुद आई है, इसकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है, कुर्बान नामी नौजवान ने मजबूत लहजे में कहा। इसके जवाब में शहरयार को अंदाज़ा हुआ कि वो नौजवान और उसे धमकी देने वाला आपस में भाई हैं, लेकिन दोनों भाइयों में से एक फरीदा की जान का दुश्मन और दूसरा उसका मुहाफिज। कैसी अजीब बात थी, ये बात उससे समझ में नहीं आती थी। लाशें हम सिर्फ अपने दुश्मनों की गिराते हैं। इस बेशरम कुड़ी तक पहुंचने के लिए मुझे तेरी लाश पर से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं भरा। मेरे बंदे ऐसे ही तुझे काबू कर डालेंगे, उस शख्स ने इत्मीनान से कहा और दो बंदों को हाथ से इशारा किया। वो लोग कुर्बान की तरफ बढ़ने लगे। फरीदा, जो पहले ही सहमी डरी खड़ी थी, और भी खौफजदा हो गई और पुश्त पर से ही लड़के से इस बुरी तरह से चिमट गई जैसे उसके वजूद में समा कर खुद को दुश्मनों की नज़र से छुपा लेना चाहती हो। ठहरो। शहरयार, जो अब तक खामोश तमाशाई बना खड़ा नजर आता था, यकदम ही दरख्त के पीछे से निकलकर उन लोगों के सामने आ गया। किसी किस्म की हाथापाई शुरू होने से कबल उसने मुनासिब मुदाखलत ज़रूरी समझी थी। इसके साथ साथ ही उसका ड्राइवर भी मंजर-ए-आम पर आ चुका था। कौन हो तुम लोग? वो लोग चौंके। उसके साथी भी भड़के हुए नजर आते थे। मैं शहरयार आदिल, इस इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या मामला दरपेश है। उन लोगों के तेवरों को खातिर में लाए बगैर उसने इत्मीनान से अपना तारुफ करवाया और सख्त लहजे में सवाल किया। देखें सर जी, ये हमारे घर का मामला है। आप इस मामले में दखल अंदाजी ना ही करें तो बेहतर रहेगा। हम इस मामले को खुद ही सुलझा लेंगे। वो शख्स उसका तारुफ सुनकर कुछ दबा तो ज़रूर, लेकिन अड़ीबाजी करने से बाज ना आया। यकीनन उन लोगों की इस गैर मुतवक्को मदाखलत ने उसे बहुत ज़्यादा बदमज़ा कर दिया था।
البتہ فریدہ اور قربان کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ ان کے چہروں پر اچانک سے مدد آ جانے پر کچھ رونق دوڑ گئی تھی۔ گھر کا مسئلہ تھا تو گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر حل کرتے نا۔ ہتھیاروں کے زور پر ان دونوں کو ویرانے میں گھیر کر کھڑے کرنے کا مقصد؟ پھر یہاں کیوں جھگڑا پھیلایا ہوا ہے؟ شہریار نے بھی اکڑ کر کہا۔ میں ابھی فون کر کے پولیس کو بتاتا ہوں۔ وہاں تھانے میں رہ کر پولیس کے ڈنڈے کھاؤ گے نا تو ساری بدماشی نکل جائے گی تم لوگوں کی۔ اسے اس شخص کی خصلت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اسی کی زبان میں بات کرنا چاہی جو اس کی سمجھ میں آسانی سے آ سکے۔ اس کے پیچھے کھڑے ڈرائیور نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنا ریوالور بھی نکال لیا اور تان کر کھڑا رہا۔ اس صورتحال نے سناٹا طاری کر دیا۔ پولیس تک بات نہ پہنچائیں سر جی، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ میرے وڈے بھرا ہیں۔ پولیس تک بات جائے گی تو بہت بدنامی ہوگی۔ آپ نے ابھی دیکھا ہی ہوگا کہ میں فریدہ کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس کی عزت اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لے چکا ہوں، اسی لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بات پولیس میں بالکل نہ جائے، اس سے فریدہ کی بدنامی ہو جائے گی۔ شہریار کو موبائل پر نمبر پنچ کرتے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے درخواست شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو اس معاملے میں پولیس کو انوالو نہیں کرتا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اب آگے کیا کرو گے؟ اسے خود بھی اندازہ تھا کہ پولیس میں بات جاتی تو بدنامی تو لازمی ہوتی، اور چودھری بختیار کی فطرت کے حساب سے یہ بہت زیادتی تھی۔ اس لیے قربان کی درخواست پر اس نے فوراً موبائل جیب میں رکھ لیا۔ اس جگہ ویسے ہی سگنل بہت کم آتے تھے اور اسے امید نہ تھی کہ کسی تھانے سے کوئی آسانی سے رابطہ قائم کیا جا سکتا تھا۔ میں اپنے بھرا کے ساتھ چلا جاتا ہوں، آپ فریدہ کو اس کے گھر تک حفاظت سے پہنچا دیں، بات سمجھیں اور بات ختم۔ شہریار کے ساتھ مذاکرات کی ذمہ داری نوجوان قربان نے سنبھال لی تھی۔ فن خان بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ چپ چاپ کھڑا نظر آیا۔ ٹھیک ہے، اس لڑکی کی عزت کی خاطر میں یہ بات مان لیتا ہوں، ورنہ جو کچھ میں نے پہلے دیکھا اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تم سب لوگوں کو تھانے میں اچانک سے بند کروا دوں تاکہ تم تمام لوگوں کے دماغ درست ہو جائیں اور ٹھکانے لگ جائیں۔ تم لوگ کہتے ہو تو یہ معاملہ ختم کرتے ہیں۔ اس نے معاملہ ختم ہونے کا اشارہ دے دیا۔ درختوں کے جھنڈ سے وہ لوگ اس طرح باہر نکلے تھے کہ اس کے ساتھ اور بھی قربان کے ساتھی موجود تھے، لیکن اب وہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر جی، اگر آپ وقت پر نہ پہنچتے تو جانے آج میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ لوگ جیپ میں آ کر بیٹھے تو اب تک خاموش کردار بنی فریدہ نے اپنے لب کھولے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کسی تنہا جوان لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ تو تمہیں اپنے گھر سے اتنی دور اس ویرانے میں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ جب یہ بات کی تو اس نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا لیں، البتہ سلسلہ اب بھی ہلکی ہلکی سسکیوں کی صورت میں جاری تھا، لیکن فریدہ بھی شرمندہ نظر آتی تھی۔ یہ کون لوگ تھے اور کیا معاملہ تھا؟ کیا تم مجھے کچھ بتانا پسند کرو گی؟ ذرا سے توقف کے بعد اس نے فریدہ سے سوال کیا۔ وہ لوگ ابھی تک اسی جگہ پر موجود تھے اور اس نے ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ گھر پہنچنے سے پہلے فریدہ خود کو سنبھال لے۔ قربان ساتھ والے گاؤں کے زمیندار کا پتر ہے۔ اس کے اور ہمارے خاندان کے بیچ ہمیشہ سے لڑائی جھگڑا چلا آیا۔ بھائی جی کی ٹانگیں جس حادثے میں ٹوٹیں، اس کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ اس حادثے کے پیچھے قربان کے باپ کا ہاتھ شامل ہے، پر بھائی جی کو تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے ٹھنڈے دماغ کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ بات کسی کو ماننے ہی نہ دی اور کسی کے سامنے دہرائی بھی نہ۔ شاید اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئے تھے۔ خیر، جو بھی بات ہوئی، میں آپ کو اپنے اور قربان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ قربان سے میری ملاقات ایک بیاہ پر ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر مر مٹا۔ مجھے بھی وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے خاندان میں ایک بیر ہے، دشمنی کی وجہ سے ملنا جلنا نہیں تھا، پھر ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہ تھے۔ پیار کے رشتے میں بندھنے کے بعد ہمیں جب یہ خبر ملی تو یہ دشمنی پیچھے چلی گئی، پر دوسرے لوگ تو ہماری طرح اس دشمنی کو بالکل نہیں بھول سکتے تھے نا۔ انہوں نے تمام لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ قربان کا بڑا بھائی سبحان تھا، اسے ہمارے بارے میں خبر ہوئی
تو وہ قربان کے پیچھے پڑ گیا کہ فریدہ کا خیال دل سے نکال دے، پر قربان بالکل نہ مانا۔ وہ بہانے سے چھپ چھپ کر مجھ سے ملنے آتا رہا۔ سبحان کو اس بات کا پتہ چلا اور اس نے دھمکی دی کہ اگر تو نے فریدہ سے ملنا نہ چھوڑا تو میں اسے اٹھا کر کہیں لے جاؤں گا اور اس کی عزت خراب کر کے لاش چودھری بختیار کے گھر کے سامنے پھینکوا دوں گا۔ قربان پچھلی باری مجھ سے ملنے آیا تو اس نے مجھے یہ بات بتائی، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ سبحان صرف اس بات کی دھمکی دیتا ہے، ایسا کچھ کرے گا نہیں۔ اسی لیے آج وہ مجھ سے ملنے آ گیا، جہاں آپ نے آج یہ تمام تماشا دیکھا۔ ہم ہمیشہ ادھر ہی ملا کرتے تھے۔ شاید سبحان کو بھی اس بات کا علم تھا۔ جب ہی قربان کے پہنچتے ہی وہ خود بھی تیزی سے یہاں پہنچ گیا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ آپ آ گئے اور میری جان بچ گئی۔ اس کے پوچھنے پر فریدہ نے سارا قصہ اسے سنا ڈالا۔ چودھری بختیار کو اس معاملے کا کچھ علم ہے؟ نہ جی، انہیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آپ بھی انہیں کچھ نہیں بتائیں گے؟ اس کا سوال سن کر وہ جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ شہریار نے اس سے وعدہ کیا اور ڈرائیور کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، گاڑی موڑ لو، پہلے ہم انہیں چودھری بختیار کے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ جی نہ، گھر تک چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ ہی آپ چلی جاؤں گی۔ جن سے خطرہ تھا وہ تو چلے گئے، اب مجھے کوئی ڈر نہیں۔ یہ میرا اپنا پنڈ ہے، یہاں کے سارے لوگ بھی میرے اپنے ہیں۔ یہاں رہنے والے لوگوں میں سے مجھے کسی سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، پر اگر آپ کی گڈی میرے گھر تک گئی تو بھائی جی کو کھوج لگ جائے گی کہ میں آپ کے ساتھ کیوں آئی ہوں۔